اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی محبان مصطفیٰ خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے پہرہ دار خیر و عافیت سے ہیں۔ معصومین حضور نبی مکرم سرور کائنات، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، صاحب قرآن، صاحب معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام، جس شخص نے مجھے نیند میں دیکھا، فقد رآنی، پس اس شخص نے مجھ ہی کو دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، پس بے شک شیطان میری صورت کی مثل اختیار نہیں کر سکتا۔ معصومین حضور سرور کائنات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دینے والوں کے لیے خود حضور نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف ہی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ میرے بعد کثرت سے آئیں گے، وہ یہ تمنا کریں گے کہ ان سے ان کا مال اور جان لے لیا جائے، بس اس کے بعد ان کو حضور نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا کر دیا جائے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بعد میں آنے والے ہیں کثرت کے ساتھ، اور ان کے اضطراب کا حال جو ہے وہ حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا، اور جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، صبح و شام حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، ان کے اضطراب کا کیا حال ہے۔ جامع البیان میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ انصاری صحابی حضور نبی مکرم سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی غمزدہ حالت میں حاضر ہوتے ہیں، تو حضور نبی مکرم محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس حالت میں دیکھ کے پوچھتے ہیں کہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم غم زدہ ہو؟ تو ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات پر غور و فکر کر رہا ہوں کہ اب تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صبح و شام کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، محافل میں بیٹھتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں گے لیکن ہم آپ کے رتبے تک نہ پہنچ سکیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بیان کرنے سے قبل اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دو آیات سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 دے کر نازل فرما دیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ جل شانہ نے انعام فرمایا۔ تو حضور والا ایک قاعدہ قانون اللہ جل شانہ نے صحابہ کے اضطراب کو بھی ختم کرنے کے لیے بتا دیا اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ جل شانہ نے انعام فرمایا۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ ساتھ ہی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، اور وہ صدیق ہیں، والشہداء، اور وہ شہداء ہیں، والصالحین، اور وہ اللہ کے نیک بندے صالح لوگ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انعام یافتہ ہیں۔ اگر ہم لوگ آج کے دور میں اگر کوئی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، ان انعام یافتہ لوگوں اور ان سیدھے رستے پر چلنے والے لوگوں کے رستے پر چلنا چاہتا ہے، تو وہ صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ جل شانہ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل شانہ کی اطاعت۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے فضل ہے۔
وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ جل شانہ کافی ہے جاننے والا۔ تو معززین، حضور نبی مکرم سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب بڑے احکامات جو کہ فرائض اور واجبات اور سنن کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو ترک کرنا دور کی بات ہے۔ وہ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا کو ہلکا نہیں تھے سمجھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور خطبہ دینے لگے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا آپ نے۔ اور اس کے بعد جب خطبہ ختم ہوا تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ رو رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے تھے، تو بس میں اس لیے رو رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وضو فرمایا آپ نے، اور وضو فرمانے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرائے، اور ایک شخص آپ کو دیکھ رہا تھا۔ بعد میں اس نے پوچھا کہ آپ مسکرائے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے وجہ تو اصل میں کیا تھی وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک دفعہ حضور نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، تو بس اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ تو معززین، ایک صحابی رسول جا رہے تھے رستے میں، اور رستے میں جاتے جاتے اچانک وہ نیچے جھک کر سیدھے ہوتے ہیں، حالانکہ اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ ان کو جھکنے پر مجبور کر رہی ہو، پھر بھی آپ جھک کر نیچے سے پھر آگے چلتے ہیں سیدھے ہو کر۔ تو ایک شخص آپ کو دیکھ رہا تھا، اس نے بعد میں پوچھ لیا کہ آپ نے ایسا عمل کیا، حالانکہ وہاں پہ کوئی ایسی رکاوٹ موجود نہیں تھی جو کہ آپ کو مجبور کرتی جھکنے پر، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ حضور نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رستے سے گزر رہے تھے، اور اس وقت یہاں پہ ایک درخت تھا اور اس کی ٹہنی نیچے جھکی ہوئی تھی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نیچے گزر کر آگے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے میں وہاں سے گزرا اس طرح جھک کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جھک کر گزرے۔ یہ تھی صحابہ اکرام کی محبت اور الفت، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو قبول کرنے والے تھے، کسی ادا کو وہ چھوڑنے والے نہیں تھے۔ تو معززین، ہم بھی اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں بھی اپنی محبت میں پورا اترنا چاہیے۔ وہ اس انداز میں ہے کہ ہم اطاعت کریں اللہ جل شانہ کے نبی کی۔ تو اسے قانون قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نسبتوں سے بھی انسان محبت کرتا ہے۔ حالانکہ شریعت ایک ایسی چیز ہے جو کہ احکام اللہ جل شانہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام لے کے آتے ہیں، وہ خود اس کے پابند ہوتے ہیں، تو وہ پھر عمل کرنا ہم پر بدرجہ اولا زیادہ ضروری ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اتنا حق اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی ذات میں نہیں دیا ہے جتنا اللہ جل شانہ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیں اس کو لے لو، جس سے منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ اللہ جل شانہ کے صالحین بندوں میں ایک بندہ وہ بھی شامل ہے جو کہ حسنی حسینی سید ہیں۔ جب بھی کوئی یہ خیال کرتا کہ کاش ابھی مجھے یہ کوئی کرامت دکھا دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کو اسی وقت کرامت دکھا لیتے تھے۔ میری مراد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، روح المعانی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے مجھے حضور نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم وعظ کیوں نہیں کرتے، تم خطاب بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ابا جان، میں فصحائے بغداد کے سامنے کیسے کلام کر سکتا ہوں، حالانکہ میں تو عجمی ہوں۔ تو حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا منہ کھولیے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دہن میں اپنا لعاب دہن ڈالا 7 مرتبہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ جل شانہ کی طرف بلاؤ۔ کی نماز پڑھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں خطاب کے لیے۔ آپ کے سامنے بہت زیادہ اللہ جل شانہ کے انسان مخلوق موجود ہوتی ہے، لیکن اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جو کلام ہے آپ کے اوپر خلط ملط ہو جاتا ہے، پوشیدہ ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مجلس میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ خطاب کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ بیان کیوں نہیں کر رہے ہیں، وعظ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔
تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو کلام ہے وہ چھپ گیا ہے، کپ کپی مجھ پر طاری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھولیے۔ جب آپ نے اپنا منہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ رحمہ اللہ کے دہن مبارک میں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے 7 مرتبہ داخل کر کے ڈال کر لعاب دہن کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے میں نے 1 مرتبہ کم ڈالا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے پھر میرے سینے میں اس طرح علوم و فنون کے سمندر موجزن کر دیے، حقائق اور دقائق کے زیورات کو میں نے اپنے منہ سے نکالنا شروع کر دیا۔ تو یہ تھے اللہ جل شانہ کے وہ صالحین اور نیک بندے جن کو اللہ جل شانہ دنیا میں بھی زندہ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی زندہ رکھتا ہے، اپنا قرب خاص بھی عطا فرماتا ہے۔ حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب خاص عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا نام اللہ جل شانہ دنیا میں بھی زندہ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی زندہ رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ جل شانہ اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو زندہ رکھتے ہیں دنیا میں۔ تو اللہ جل شانہ ان کو بڑا انعام عطا فرماتا ہے کہ وہ ان کو صالحین میں شامل کر دیتا ہے جن کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو موسامین آج کے دور میں بھی اگر حضور نبی مکرم سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی قرب خاص حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی اصول ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے ارشاد فرما دیتا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ جل شانہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ وہ کیسے ہی عمدہ لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا۔ اور میں اور آپ تو ہر نماز میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو وہ لوگ کون سے ہیں جن کے بارے میں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں جن کے ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اگر ان میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو ایک قاعدہ قانون، ایک اصول اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیجئے، وہ صرف ایک ہی اصول ہے، وہ ہے حضور نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی ہی اطاعت کرتا ہے۔ تو موسامین جو شخص اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو وہ اس وقت اپنے دعوے میں سچا ہوگا جب اس نے اس حلیے میں حضور نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جو حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ جو حلیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے ثابت ہے، اگر اس نے اس کے خلاف دیکھا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے نبی نے اسی حدیث میں جس میں اللہ جل شانہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس شخص نے مجھے نیند کی حالت میں دیکھا اس نے بس مجھے ہی دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، اور شیطان مردود میری صورت کی مثل اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر ساتھ ہی اللہ جل شانہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف جھوٹ کو منسوب کرتا ہے جان بوجھ کر، اس کو چاہیے کہ اپنے بیٹھنے کی جگہ، اپنے رہنے کی جگہ وہ جہنم کی آگ بنا لے، دوزخ کی آگ بنا لے۔ تو حضور نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شخص نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا۔ یہ خصوصیت حضور نبی مکرم خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات میں اللہ جل شانہ نے رکھ دی کہ شیطان مردود اللہ جل شانہ کے نبی کی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی مثل اختیار نہیں کر سکتا ہے، مشابہت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اور شیطان مردود کو اس وجہ سے روک دیا گیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے۔
حتیٰ کہ عمدۃ القاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں تک کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے، کہ مشابہۃ المثل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ جل شانہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ جو بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھے گا، کیونکہ شیطان مردود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت کی مثل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو معززین، آج کے دور میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص حاصل کریں تو اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے اطاعت و فرما برداری اور پہرہ داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر پہرہ داری بھی کرنی ہوگی۔ جو وقت جس موقع محل کے مطابق جو عمل سامنے آ رہا ہو، ہمیں اس کے مطابق اس کو باز کر جانا ہوگا۔ اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے لیے یہ کیا ہے، ہماری طبیعت کے موافق ہے یا مخالف ہے، اس بات کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو بس ہمیں کر گزرنا ہے۔ یہ محبت ہے اور یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ تو معززین، حضور خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک دفعہ پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرب خاص عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں آخرت میں کل قیامت والے دن بھی اللہ جل شانہ اپنے دیدار کے ساتھ فیضیاب فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔